اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ فضیلت بابرکت والا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ربیع الاول کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ ہر قسم کی جائز حاجات پوری ہوں گی، بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی۔ ہر معاملات میں اللہ پاک کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ ایسے لوگ جن کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، جو ہر وقت مایوسی کا شکار رہتے ہوں، جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس بابرکت مہینے میں پورے دل سے اور یقین سے اللہ پاک کا در وہ ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے، اس لیے ہر وقت خوشحالی میں پریشانی میں اپنے اللہ کو پکاریں، چلتے پھرتے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ کبھی اللہ پاک کے دربار سے خالی نہیں لوٹیں گے۔ حضرت ابو درہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہیں، اور تمہارے درجوں کے دوسرے تمام اعمال سے بھی زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس میں ہیٹ ہے، اور اس جہاز سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں حیف ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہارا ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے قیمتی عمل ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج کی اس وظیفے سے ایک شخص نے بتایا، اس وظیفے سے جو فائدہ حاصل ہوا کہ ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں جو حل نہ ہو رہی ہوں، یہ وظیفہ لگاتار شروع کیا تو اس کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے اتنا زیادہ نوازا کہ بتا نہیں سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہی اللہ دیتا ہے، تو ہم ان کے سامنے صرف حضرت علی کا ارشاد مبارک رکھیں گے کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جب سب کچھ میری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے تو ہم یہ وظائف اور دعائیں صبح اور شام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے خوبصورت جواب دیا کہ اے آنے والے شخص، کیا پتہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ وظائف دعائیں کرو تو تجھے رزق دیا جائے، یا یہ بات اگر آپ سب کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کیا پتہ تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رزق کی تمنا کریں گے، ساتھ ساتھ قرآنی وظائف پڑھیں گے، تو اللہ انشاءاللہ رب کریم ہمیں ضرور نوازے گا۔ اگر انسان اخلاص نیت ذہن میں رکھ کر وظائف کو کرے گا تو ضرور فائدہ ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایک عام انسان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں، پہلی چیز جس کے اندر صبر ہو، ہم اس انسان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ دوسری چیز یقین ہے، اور یہ علماء اکرام جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں خطاب کرتے ہیں تو اکثر یہ علماء اکرام آیت پڑھتے ہیں کہ وظائف بھی کریں اور صبر ضروری ہے۔ اگر ایک شخص جو کہتا ہے کہ ہم لگاتار وظائف کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا، تو اس آیت کو روح سے صبر اور یقین کا ہونا لازمی ہے۔ آپ نے یہ مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے لگاتار عمل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح فاطمہ یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر 3 مرتبہ صبح کو پڑھنی ہے، اور 3 تسبیحیں آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ لگاتار 10 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کے مبارک مہینہ ختم ہو جائے تو پھر بھی آپ یہی روٹین رکھیں کہ کم از کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور اس پر پختہ یقین کرنے پر عمدہ فرمائے، اور آپ نے وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور جب بھی کوئی تسبیح پڑھیں درود پاک کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔